اب دیکھیے یہ جو اسلام کا دور زوال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی حفاظت کا کیا اہتمام ہوا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اسے توجہ سے سنیے۔ اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بڑا شارپ کنٹراسٹ ہے۔ سابقہ امت جو تھی امت بنی اسرائیل، اس میں 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک رسی تنی ہوئی ہے، شروع میں بھی 2 رسول 2 نبی، آخر میں بھی 2 نبی، اور دونوں کے درمیان رسی تنی ہوئی ہے۔ کوئی لمحہ اس میں ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ شروع 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون 2 نبی تھے کہ نہیں؟ اختتام حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ 2 نبی تھے کہ نہیں؟ درمیان میں بخاری کی روایت ہے یہ، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنو اسرائیل کی ساری سیاست انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا تھا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، لا نبی بعدی، ختم نبوت ہو گئی، مہر لگ گئی، دروازہ بند ہو گیا، کھڑکی بند۔ لیکن اس دین کی حفاظت، انسان تو ختم نہیں ہوئے، انسانوں کے لیے رحمت کیسے جاری رہے؟ وہ تسلسل، وہ خلا جو ختم نبوت سے پیدا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے پورا کیا۔ نمبر 1، جو سورس آف گائیڈنس ہے، نوع انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین قرآن حکیم، اس کے متن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کوئی طالب حقیقت جب چاہے قرآن کے ذریعے سے ہدایت تک رسائی حاصل کر سکے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی ڈھونڈتا پھرے اور اسے کہیں سے ہدایت نہ ملے، نہیں، قرآن موجود رہے گا۔ ترجموں میں تحریف ہو سکتی ہے، تفسیروں میں تحریفیں ہو سکتی ہیں، متن میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر صدی میں مجدد پیدا کرتا رہے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسی شخصیات کو کھڑا کرتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے۔ یعنی دین کے اوپر جو غبار آ جاتا ہے، جیسے آئینہ ہوتا ہے، غبار آ گیا، گردہ آ گیا، آئینہ دھدلا گیا، آپ نے صاف کر دیا، اب آئینے میں آپ کی تصویر صاف نظر آ رہی۔ دین کی تعلیمات پر جب غبار اور گردہ آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وقتاً فوقتاً ایسے صاحب ہمت لوگوں کو کھڑا کرتا رہا ہے، مجددین کو، کہ جنہوں نے دین کی اصل تعلیم کو تازہ کر کے، زندہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہوگا، متعدد بھی ہو سکتے ہیں، بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں کئی۔ نمبر 2 یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ان مجددین کو یہ احساس بھی ہو کہ ہم مجدد ہیں۔ وہ دین کی خدمت کریں گے، دین کی کو صحیح تعلیمات کو دوبارہ اجاگر کر کے، روشن کر کے لوگوں کے سامنے لانے کی اپنی سی محنت اور جد و جہد کریں گے، لیکن یہ کہ انہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ احساس ہو کہ ہم مجدد ہیں۔ نہ ہی یہ مجدد کوئی ایسی پوزیشن ہے، کوئی ایسا منصب ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہو، کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو گویا کہ اس کے اسلام یا ایمان میں کوئی کمی رہ جائے گی۔ نہیں، پتہ نہیں، آپ کسی مجدد کو مجدد مانے ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی کوئی بات نہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کیا تھا، 3 آپ اللہ نے انتظام کیے۔ متن قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ ہر صدی میں ایسے مجددین پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کی تعلیمات پر جو گرد و غبار آ جائے گا اسے ہٹا کر اس کی صحیح شکل پھر دکھا دیں۔ اور نمبر 3 یہ ضمانت دے دی کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر لازماً قائم رہے گا۔ کتنی ہی گمراہی پھیل جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت گمراہ ہو جائے۔ یہ متفقن علیہ روایت ہے اور اس کے راوی حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وهم علی ذلک۔
میری امت میں لازماً ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، نہ کوئی ان کا ساتھ چھوڑنے والا انہیں کوئی گزن پہنچا سکے گا، نہ ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی گزن پہنچا سکے گا۔ وہ حق پر قائم رہیں گے اسی طرح یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ تو یہ گروہ جو ہے ایک گروہ لازماً رہے گا، یہ اس گروہ کے عنوان بدلتے رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی نام سے چلا آ رہا ہوگا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا فرقہ جو ہے وہ گروہ ہے، نہیں، وہ تو دین کی اصل تعلیم کو لے کر کوئی مجدد آئے گا، اس کے گرد کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ ایک طائفہ بن جائیں گے، ایک جماعت بن جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد ان میں بھی زوال آ جائے گا، وہ فرقے کی شکل اختیار کر لیں گے، اللہ کسی اور کو اٹھا دے گا، ایک نیا گروہ پھر وجود میں آ جائے گا۔ جیسے کہ اولمپک ٹارچ ہوتی ہے کہ ایک کھلاڑی لے کر دوڑتا ہے، کوئی دور کے بعد دوسرے کو تھما دیتا ہے، وہ لے کر دوڑتا ہے، ٹارچ وہی ہے، کھلاڑی بدل گیا، دوڑنے والا بدل گیا۔ یا جیسے ڈاک کا نظام تھا شیر شاہ سوری کا، ڈھاکہ سے لے کر پشاور تک ہر 30 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ جرنیلی سڑک کے اوپر چوکی تھی، تازہ دم گھوڑا تازہ دم سوار موجود ہے۔ ڈاک کا تھیلا جو ہے پچھلی چوکی سے جو 30 میل سرپٹ دوڑتا ہوا آیا ہے گھوڑا اور سوار، اب وہ تھک گئے ہیں، بے دم ہو گئے، وہ یہاں رک جائیں گے۔ تازہ دم جو ہے گھوڑا بھی اور سوار بھی وہ تھیلی کو لے گا اور آگے سرپٹ دوڑنا شروع کر دے گا، تھیلا وہی ہوگا لیکن گھوڑا اور اس کے سوار بدل جائیں گے۔ یہ کیفیت رہے گی اس طائفہ کی۔ لا یزال من امتی امت، ایک امت ہوگی امت میں سے، چھوٹی امت ودن امہ، ایک تو بڑی امت ہوگی جو آج تقریباً 1.25 ارب یا 1.5 ارب مسلمان ہیں، 150 کروڑ یا 120 125 کروڑ مسلمان دنیا میں ہے، یہ ہے گریٹر مسلم امہ۔ ان میں جو لوگ واقعتاً دین پر عمل پیرا ہو، کاربند ہو، دین کی جد و جہد کر رہے ہو، دعوت الی الخیر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ایک چھوٹی امت ہوتے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهم ربنا اجعلنا منهم۔